نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، حاضر خدمت ہیں ایک اہم ترین مسئلے کے ساتھ اور بہت ہی حساس مسئلے کے ساتھ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا تعزیے کو بت شمار کیا جائے گا یا نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں بت کسے کہا جاتا ہے؟ تو آئیے اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے بتوں کا ذکر فرمایا، کہیں اوثان کے لفظ سے، کہیں اصنام کے لفظ سے، اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جن کا مصداق وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں جو کسی جاندار کی شبیہ کے طور پر اس کی تعظیم و توقیر کے لیے یا اس کی عبادت کے لیے یا اہانت و نفرت کے لیے بنایا جائے، تعمیر کیا جائے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج کرنے والے اپنے مخالف اور اپنے دشمن کے کارٹونز وغیرہ بناتے ہیں اور ان کی اہانت کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان شیطان کے مجسموں اور اس کے بتوں اور اس کے طودوں پر کنکریاں مار کر اپنے غصے، اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بت ہر اس چیز کو کہا جائے گا کہ جسے نفرت، اہانت یا تعظیم و توقیر یا عبادت کی غرض سے بنایا گیا ہو، اس کے پورے مجسمے کی شکل میں یا اس کے کسی جز کی شکل میں بنائی جائیں، خواہ وہ ہو بہو کسی شخصیت سے میل کھاتی ہوں یا نہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کی شبیہ بنائی جائے یا کسی جاندار کی شبیہ بنائی جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی آنکھ اور ناک ہو بہو ویسی ہی ہوں، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی آنکھیں یا اس کے ہاتھ اور پاؤں ہوں۔ جیسا کہ ہم شیطان کو کنکری مارتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ وہ صرف ایک تودا اور ایک صرف سادہ سا پلر ٹائپ کی ایک چیز ہے جسے شیطان کا بت شمار کیا گیا ہے، جسے شیطان مانا گیا ہے، اور یہی سوچ کر اور سمجھ کر ہم اسے کنکری مارتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ بت ہر اس چیز کو کہیں گے جو کسی جاندار کے مجسمے کے طور پر بنایا گیا ہو، خواہ اس کے اعضاء نمایاں ہوں کہ نہ ہوں، اس کی تعظیم کی غرض سے یا اس کی عبادت کی غرض سے۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بت کسے کہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ تعزیہ بت ہے یا نہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس تعزیے کو دفن بھی کرتا ہے، اور دفن لاش کی جاتی ہے، جنازہ کیا جاتا ہے، نہ کہ کوئی عمارت یا کوئی بلڈنگ یا کوئی نقشہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کو وسرجت کیا جاتا ہے، اور وسرجن بھی کسی شخصیت کا ہوتا ہے، عمارت کا نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا احترام اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح کسی شخصیت کا احترام کیا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ امام حسین امام عالی مقام ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں دفن کیا جاتا ہے، انہیں پانی میں وسرجت کیا جاتا ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے روضہ حسین بنایا ہے، تو روضہ حسین یا صرف کسی کا روضہ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں کوئی میت بھی ہو، کیونکہ روضہ اور قبر اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی مردہ دفن کیا جائے یا دفن شدہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ روضہ نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نقشہ روضہ ہے تو یہ روضے کا نقشہ بھی نہیں، چونکہ روضے کے نقشے میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ روضہ قبر کو کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ انسان قبر کے اوپر بنی ہوئی عمارت کا نقشہ بنائے گا جو کہ روضہ نہیں ہے، وہ ایک گنبد ہے، وہ ایک بلڈنگ ہے، اس کا نقشہ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی صرف قبر کا اور روضے کا نقشہ نہیں بنا سکتا۔ بہرحال نہ تو یہ قبر کا نقشہ ہے اور نہ ہی گنبد کا نقشہ ہے، یعنی مزار کا نقشہ ہے۔ جب یہ دونوں میں سے کسی ایک کا نقشہ نہیں ہے تو اسے یہ نہیں مانا جا سکتا کہ یہ بت نہیں ہے۔ بت نہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی غیر جاندار کی طرف منسوب ہو
اور ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی غیر جاندار کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ ایک جاندار کی طرف منسوب ہے، اور وہ جاندار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو لے کر گلی گلی گھومتے ہیں اور بعد میں اسے دفن کر دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کیسے گزشتہ امتوں نے اپنے محبوبوں کے مجسمے تراشے اور ان کی تعظیم و توقیر کی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور چیزیں زور پکڑتی گئیں، ان میں اضافہ ہوتا گیا، اور ایک دن وہ آیا کہ لوگ ان کی پرستش کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ ممکن ہے کہ ہماری یہ روش کہیں نہ کہیں بت پرستی کی شکل لے لے، اور ایٹ دا اینڈ ہم آج تعظیم کر رہے ہیں، ایک دن ان کی عبادت کرنے لگیں۔ اور اسلام نے یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آپ تعظیماً کسی کو سجدہ بھی نہ کریں۔ سجدہ ایک راہ ہموار کرتا ہے عبادت کے لیے، اور اسلام نے ہر اس چیز پر پابندی عائد کی کہ جو انسان کو گمراہی اور بت پرستی کی جانب لے کر جائے۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنا مستقبل برباد ہونے سے بچانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں آ گئے ہیں وہاں سے فوراً واپسی کا راستہ پکڑیں، اور ان تمام خرافات کو ابھی کے ابھی فی الفور بند کریں، تاکہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہم نے ایک سال تعزیہ تعمیر نہیں کیا تو ہمیں نقصانات ہو گئے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کئی بار تو نمازیں بھی ترک کی ہوں گی، مگر کیا آپ کو نمازوں کے ترک پر کوئی نقصان ہوا؟ جب آپ کو نماز کے ترک پر کوئی نقصان نہیں ہوا تو تعزیے کے ترک پر نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اللہ رب العزت کے فرض کردہ عمل کو چھوڑا تو اللہ آپ سے ناراض نہ ہوا، لیکن آپ کا خود ساختہ عمل جب آپ نے چھوڑا تو آپ کو نقصان ہو گیا۔ یہی تو شیطان کا وسوسہ ہے، یہی تو اس کا دام فریب ہے، جس میں ہم اپنی لا علمی کی بنیاد پر آسانی سے پھنس جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہی بات ہوتی کہ ترک تعزیہ داری پر لوگ نقصان اٹھائیں گے تو سب سے بڑے گھاٹے میں تو وہ ہوتے کہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آج تک کسی مبلغ اور کسی مولوی کا کوئی نقصان اس بنیاد پر نہیں ہوا کہ اس نے تعزیہ داری کی مخالفت کی اور بڑھ چڑھ کر اس کی مخالفت میں حصہ لیا۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے مولویوں کو صفایا ہو گیا ہوتا، صفحہ ہستی سے مولویوں کا نام و نشان مٹ جاتا اور صرف ہمارے تعزیہ دار بھائی رہتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو یہ صرف ہمارے ذہن کی اختراع اور ہمارا پاگل پن ہے۔ ہمیں اس پاگل پن کا علاج کرانا ہوگا، اور اس پاگل پن کا شکار صرف عوام الناس نہیں بلکہ پڑھے لکھے کہلانے والے، پیر کہلانے والے لوگ تک ہو چکے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ لا علمی کہیں بھی ہو سکتی ہے، پیر میں بھی ہو سکتی ہے، فقیر میں بھی ہو سکتی ہے، مولوی کہلانے والے میں بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ علم کسی اچھی پوشاک والے کے اندر ہو۔ علم اللہ رب العزت کی نعمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہدایت اللہ رب العزت کی نعمت ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت غلط فہمی کا شکار ہوئے مسلمانوں کو فہم کی توفیق فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔